बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर। दो बड़े फ़ैसलों पर अमल दरामद हो गया है और वो भी ऐसे वक्त में जब काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की अपीलों को मंजूर किया गया है। उस वक्त दो बड़े फ़ैसले सामने आए हैं हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से और वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ सामने आई है। और इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो सेकंड तरमीमी एक्ट है उससे मुतल्लिक और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और बेंच बन गया है। उसकी जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से। साबिक वज़ीर आज़म शाह खान अब्बासी उनके हक़ में एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। नैब अदालत में नैब हुकाम की जानिब से कहा गया था कि हम उनके ख़िलाफ़ जो PSO में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा था कराची में वो हम वापस लेना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान स्टेट ऑयल में गैर कानूनी भर्तियों की रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाह खान अब्बासी समेत तमाम मुलज़मान को बरी कर दिया गया है। 3 दिन पहले अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत से इस्तदा की गई थी और आज अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर कर लिया है। ये नैब की इस्तदा थी। एहतसाब अदालत कराची में PSO में गैर कानूनी भर्तियों की रेफरेंस की समाअत हुई। दौरान समाअत नैब हुकाम ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त की जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दरख्वास्त मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत ने रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म दे दिया है। 2019 में इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था और PSO में गैर कानूनी भर्तियों का उनके खिलाफ मुकदमा था और उसमें इंकशाफ हुआ था कि इमरानुल हक जो MD PSO तैनात किए गए थे बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तैनाती महज साबिक वज़ीर पेट्रोलियम शाह खान अब्बासी से ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद पर की गई थी। और इस हवाले से शेख इमरानुल हक 2013 से 2015 के दरमियानी अरसे में LNG टर्मिनल की तामीरात के दौरान उस वक्त के वज़ीर पेट्रोलियम शाह खान अब्बासी के साथ ज़ाती नौइयत के साथ उनके तल्लुकात कायम हुए। 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ था और उसके ऊपर फिर ये सारा रेफरेंस और सारी कार्रवाई हुई थी। अब उसमें ये पेशरफ सामने आई है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि नैब तरमीम का जो केस है उसमें 2 महीनों से फ़ैसला महफूज है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर किसी के ख़िलाफ़ नैब के मुकदमात में समाअत हो रही है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम है। इसके अलावा किसी के ख़िलाफ़ नैब का कोई मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं रहा और ये सारा जो मामला है वो हम सब के सामने है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs की बहाली का, काजी फैज़ ईसा साहब ने वो फ़ैसला तहरीर किया है और वो जो तहरीरी फ़ैसला है उसकी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि चेयरमैन जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन बहुत एहतराम के हकदार हैं और मगर बदकिस्मती से कुछ जजेस तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। जजेस के बारे में जो हेड ऑफ़ जुडिशरी हैं वो अपने जजेस को कह रहे हैं कि आप चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन हुकाम की वो बड़े काबिल कदर और बहुत काबिल एहतराम है लेकिन आप उनके ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं मगर बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं जबकि हर आइनी इदारा और आइनी अहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इस वक्त इजाफ़ा होता है जब वो एहतराम के दायरे कार में फ़राइज़ सर अंजाम दे। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थीं। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के ज़रिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का अख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शिक्स 5 को मद्देनज़र ही नहीं रखा। अक्सरियती फ़ैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले में तय कर चुकी है कि इलेक्शन के तनाज़ुआत के हल का फॉर्म इलेक्शन ट्राइब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट ये भी तय कर चुकी है कि हाई कोर्ट सिर्फ मामले को देख सकती है। जहां इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार ना हो वर्कर्स पार्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 218 के झेली सेक्शन 3 के तहत इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। अक्सरियती फ़ैसले में कहा गया कि रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती की एक दरख्वास्त वजूहात बताए बगैर ये कहकर मुस्तरद कर दी कि यह काबिल समाअत नहीं है। जब
جب الیکشن کمیشن میں معاملہ آیا تو اسی ریٹرننگ افسر نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ امن و امان کی صورتحال کے سبب میں دوبارہ گنتی نہیں کر سکا۔ ایک اور دوبارہ گنتی کی درخواست کے بارے میں ریٹرننگ افسر نے کہا کہ میرے دفتر کے باہر سیاسی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جس کے سبب دوبارہ گنتی نہ کر سکا۔ تیسرے ریٹرننگ افسر نے بھی اسی طرح کا موقف اختیار کیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ صوبائی نشست پر دوبارہ گنتی سے متعلق درخواست پر موقف اختیار کیا کہ درخواست محض اس موقف پر مسترد کر دی کہ امیدواروں کے درمیان فرق 3557 ووٹوں کا تھا۔ ریٹرننگ افسران اپنے اختیارات کو ہجوم کے سامنے نہ سرنڈر کر سکتا ہے نہ اپنے فرائض سے غفلت برت سکتا ہے۔ اگر اس موقف کو تسلیم کر لیا گیا تو یہ بہت خطرناک مثال ہوگی اور بے امنی کے سبب دوبارہ گنتی کا اختیار بے معنی ہو جائے گا۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ گنتی یا دوبارہ گنتی جوڈیشل نہیں بلکہ انتظامی عمل ہے۔ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن تب دائر کی جا سکتی ہے جب درخواست گزار متاثرہ فریق ہو۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہر کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ متاثرہ فریق ہے۔ اب ایک MNA ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن اسی الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا، اس پر معاملہ چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں دوبارہ گنتی کا۔ الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کا حکم دے دیتا ہے اور جو MNA کامیاب ہوا ہے اس فریق کو بلایا بھی نہیں جاتا، تو کیا وہ متاثرہ فریق نہیں ہے اس آرڈر سے کہ جناب جب میں کامیاب ہو چکا ہوں تو اب دوبارہ گنتی کیسے؟ اور وہ اگر ہائی کورٹ چلا جائے تو کیا وہ متاثرہ فریق نہیں ہے؟ اور کون متاثرہ فریق ہو سکتا ہے؟ پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان خود کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ الیکشن ٹرائبونل میں جانا چاہیے تھا، تو حضور والا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فرمایا جاتا کہ الیکشن کمیشن یہ معاملہ نہ دیکھتا، چونکہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن ٹرائبونل کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا، تو یہ معاملہ الیکشن ٹرائبونل کو بھجوا دیا جاتا۔ اب سپریم کورٹ بیسیکلی یہ کہنا چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو فورم ہے وہ الیکشن ٹرائبونل ہے، مطلب وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کو رستہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ نہیں جانا بلکہ آپ نے الیکشن ٹرائبونل جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ججز نے آرٹیکل 199 کو استعمال کرنے سے قبل کی طے شدہ شرائط کو نظر انداز کیا۔ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے ان مختلف فیصلوں کے نظائر کو نظر انداز کیا جن میں یہ طے تھا کہ جب داد رسی کا کوئی فورم نہ ہو تو ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہی بات جسٹس عقیل عباسی صاحب نے لکھی ہے، بہت خوبصورت۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جب کوئی معاملہ ایسا تھا نہیں، کوئی الیکشن اپیل نہیں تھی اور کوئی الیکشن جو قانون کے مطابق جو الیکشن ایکٹ کے مطابق کوئی درخواست نہیں تھی، تو پھر وہ 199 میں اپنے جو اپنا اختیار ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ ان کو ان کے اختیار سے نہیں روک سکتے۔ لیکن معزز عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا، اب چونکہ اس میں ایمبیگوٹی یہ ہے کہ الیکشن ٹرائبونل میں جو معاملات ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کے بجائے الیکشن ٹرائبونل جانا چاہیے تھا۔ اب اس وقت تک الیکشن ٹرائبونل جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، الیکشن ٹرائبونل موجود نہیں تھے چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں الیکشن ٹرائبونل اس وقت تک نہیں بنے تھے، تو پھر ان کے پاس اور کوئی داد رسی کا فورم تھا ہی نہیں سوائے ہائی کورٹ کے۔ اس وجہ سے تو وہ ہائی کورٹ گئے ہیں، اور کیا کرتے، وہ اسی داد رسی لینے تو ہائی کورٹ گئے تھے چونکہ اس وقت تک الیکشن ٹرائبونل۔ اب اصل سوال تھا الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کا۔ الیکشن کمیشن یوز نہیں کر سکتا تھا جورسڈکشن کو جب کنسولیڈیشن ہو گئی اور ریٹرننگ افسر نے درخواستیں مسترد کر دیں، تو درخواستیں مسترد کرنے کے خلاف جا سکتا تھا معاملہ، چونکہ کنسولیڈیشن سے پہلے تو الیکشن کمیشن چھیڑ سکتا تھا، کنسولیڈیشن کے بعد درخواستوں کو وہ انٹرٹین نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جیسے باقی PTI کی درخواستوں کو بھیجا ہے الیکشن ٹرائبونل تو ان کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، ان کو نہیں بھیجا۔ یہی بات تو عقیل عباسی صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھی ہے کہ یہ ایکویلٹی آف سٹیزن آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ چند ایک درخواستوں کو تو منظور کر لیں، باقی میجورٹی درخواستوں کو آپ الیکشن ٹرائبونل میں بھجوا دیں۔ یہی بات تو عقیل عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، اسی بات کو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ معاملہ الیکشن ٹرائبونل میں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ٹرائبونل میں جانا چاہیے تھا۔ اب اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ تب جا سکتے ہیں جب کوئی داد رسی کا فورم نہ ہو، تو حضور والا لاہور ہائی کورٹ کے جو الیکشن ٹرائبونل ہے وہ تو اپریل میں آ کے انہوں نے کام شروع کیا، تو وہ کیا کرتے؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کہاں جاتے؟ ان کے پاس داد رسی کا کوئی فورم نہیں تھا، الیکشن ٹرائبونل نے کام ورکنگ شروع ہی نہیں کی تھی، تبھی تو وہ ہائی کورٹ گئے تھے۔ اور جب کوئی اور داد رسی کا فورم نہ ہو تو پھر آئین کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور آپ اسی بنیاد پر اس سارے معاملے کے اوپر بڑی حیرانگی ہے ہمارا جو نظام ہے کس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
اچھا، دوسری طرف قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے چونکہ آج 3 مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کو بحال کیا گیا ہے، تو سپریم کورٹ نے 2 دن پہلے ایک فیصلہ جاری کیا تھا جو وائلڈ لائف کی چیئرپرسن ہیں ان کی جانب سے رائنا سعید خان، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے چیئرپرسن اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ رائنا سعید کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات پر یہ واپس لیا گیا ہے اور وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے عہدے پر رائنا سعید کو بحال کر دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد فیصلے کا اطلاق ہو گیا اور جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے آج بس یہ آپ مد نظر رکھیں کہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو ابھی تک درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی جو الیکشن ترمیمی ایکٹ سے متعلق ہے، 2nd امینڈمنٹ، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے ایک تگڑی درخواست دائر کر دی ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف۔ بینچ بن گیا ہے اور وہ بینچ ہے جسٹس تنویر سلطان، لاہور ہائی کورٹ کے جج، معزز جج، کل سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور مختلف سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور درخواست کے حتمی فیصلے تک پی ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسری جماعت کو مخصوص نشستیں دینے سے روکا جائے۔ اگر کل لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سپریم کورٹ میں ضرورت ہی نہیں ہوگی، چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری ہائی کورٹس کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور آپ نے عمل درآمد کروانا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ بہت بر وقت اور اہم درخواست دائر ہوئی ہے، جسٹس سلطان تنویر صاحب کا بینچ بن گیا اور وہ کل سماعت کریں گے، سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔